قرآن پڑھو خدا کے لیے، اللہ کے لیے قرآن کے قریب آؤ یا نوجوانوں، اور نوجوانوں چھوڑ دو ان قصہ کو، مولویوں کو، ان لطیفے سنانے والے واعظین کو اور ان گویوں کو کان پہ ہاتھ رکھ کے شروع ہو جاتے ہیں اور تمہیں شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ نوجوانوں اٹھو، بغاوت کرو ان کے خلاف اور قرآن پڑھو، سورۃ انبیاء پڑھو، 17واں پارہ پڑھو، سورۃ انبیاء پڑھو، سورۃ صاد پڑھو، پڑھو خدا کے لیے، ترجمے کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ 18 سال ہو گئے پیغمبر چارپائی پہ، گوشت ختم ہو گئی، طاقتاں مک گئیں، بیوی کروٹ بدلتی، مال جائیداد سب ختم ہو گیا۔ اللہ آزمائشوں سے بچائے، اللہ آزمائشوں سے بچائے، ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں۔ 18 سال کے بعد جب شیطان نے جال پھینکا، بیوی نے آ کے ذکر کیا ہے، حضرت ایوب نے کہا ہاں ہن شیطان نو بھی امید لگی ہے کہ میں اس کے نام کا بکرا ذبح کروں گا۔ قرآن بولا، قرآن بولا، پھر ہمارے نصیب میں ہوا کہ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن بولا۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، اتنے آسان لفظ ہیں، خدا کی قسم آپ فوراً سمجھ جائیں گے معنی۔ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ تم کبھی للہ ٹاؤن بھاگتے ہو، گردے چ پتھری ہو گئی ہے، اے للہ ٹاؤن، جوڑا چ ہوا ہو گئی ہے، شاہ جیونا، یہ للہ ٹاؤن کے مرشد اور شاہ جیونے کے مرشد، خدا کی قسم حضرت ایوب کے پاؤں کے تلوے سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، وہ پیغمبر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ساری دنیا رب کی تعریف کرتی ہے اور اللہ قرآن میں حضرت ایوب کی تعریفیں کرتا ہے۔ ایوب میرا بڑا صابر بندہ، مزہ آیا نا، اللہ تعریفیں کرنے لگ گیا، ایوب میرا بڑا صابر بندہ تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب نے جب پکارا اپنے فریاد، فریاد رس فارسی، اس کو عربی میں کہتے ہیں غوث اعظم۔ غوث اعظم کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کوئی غوث اعظم جس پہ موت آ جائے وہ غوث اعظم نہیں، جو بچوں کو یتیم چھوڑ جائے وہ غوث اعظم نہیں۔ ہر نبی نے فریاد کی، بدر کے میدان میں ساری رات میرا نبی سر سجدے میں رکھ کے کس کے آگے فریادیں کرتا ہے؟ تم نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، ساڈی چھوچ بڑا اثر، امام الانبیاء کی چھو ہو،
جو بولتا نہیں جب تک وہ کہتا نہیں، خود نہیں بولتا، کس کے بلوانے سے بولتا ہے؟ اس کی چھو میں کوئی اثر نہیں۔ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ صحابہ سے بڑا ولی کون ہے؟ بدر کے 313 میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے جی؟ بولو، تھے؟ یہ سارے موجود ہیں۔ میرا آقا ساری رات سر سجدے میں رکھ کے کس کے آگے فریادیں کر رہا ہے؟ اس کو پکار رہے ہیں۔ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو۔ کربلا میں حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کربلا میں کس کے سامنے فریاد کی تھی؟ یا ربنا اخبر جدنا حسینوں کا مقتول و نسلوں کا ضائع، یا ربنا اخبر جدنا، اے ہمارے رب ہمارے نانے کو بتا۔ عقیدہ ان کا بھی یہی تھا کہ نانا حاضر ناظر نہیں ہے، نانا عالم الغیب نہیں ہے، نانے کو ہمارے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ یا ربنا اخبر جدنا حسینوں کا مقتولا و نسلوں کا ضائع، تیرا حسین آج بدر میں قتل ہو رہا ہے، اس کو لوگ قتل کر رہے ہیں اور تیری نسل ختم ہو رہی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں کس کے آگے فریاد کی تھی؟ غوث اعظم پھر کون ہے؟ بس ایک لفظ آیا قرآن کا، ہم اس طرف چل نکلے، موضوع اپنی جگہ پہ رہ گئے، لیکن اللہ تہاڈی بھی زندگی کرے تے میری بھی زندگی کرے، جمعے کوئی ختم تے نہیں ہونے، وقت کی ہم پابندی کرتے ہیں، مضمون باقی رہ جاتا ہے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں دوسرے جمعے اس موضوع کو وہاں سے جوڑ دیا کرتا ہوں، میں جوڑ کے پھر آگے چلتا ہوں۔